اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما قابل احترام رحیم خان باچا زمنگ میر سے مفتی اماد سے عنایت باچا جمشید خان اور زماٹولو انتہائی قابل قدر قابل عزت مشران و امزولو کشران رونو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کہ وہی کارٹلنگ کے گیس کے بارے مجھے یاد ہے کہ 2006-07 میں آیا تھا جمال گڑھی کارٹلنگ، اور وہی ڈیمانڈ تھا اس زمانے میں نے منظوری دی، پھر حکومت ختم ہو گئی، پھر خان زادہ خان MNA بن گیا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ یار یہ پہلے سے منظور شدہ پروجیکٹ ہے، اس میں ذرا تیزی لائے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، مگر چونکہ میرا پوزیشن سے تعلق ہے، مگر وہی جو ہمارا خواہش تھا پورا نہیں ہوا۔ اور پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور 2013 سے 2018 تک PMLN کی حکومت آئی، تو اس زمانے میں ہماری وہی خواہش ڈیمانڈ دوبارہ، اور اس میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، مجھے بھی بار بار کہا کرتا تھا، اور یہاں جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں ان کی بھی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، اور میں ذاتی طور پر بھی میرے خواہش تھی کہ اتنا بڑا علاقہ اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو یہ فائدہ پہنچ جائے۔ اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی دور میں آپ کی گیس کی ایک بہت بڑی پروجیکٹ جس کی لاگت کوئی 1 ارب روپے تھی منظوری کی گئی، نہ ہمارا یہاں MNA تھا نہ ہمارا MPA تھا۔ یہ بات بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نہ ہمارا ممبر تھا کہ ہم نے اس بنیاد پر دیا ہے کہ ہمارا MNA MPA کچھ ہے، مگر آپ کی پورے علاقے کے لیے ایک تحفہ کہ اس علاقے کا ایک جائز ڈیمانڈ تھا، جنون ڈیمانڈ، اس کو نواز شریف صاحب نے پورا کر دیا۔ اور پھر اس کی مین پائپ لائن وہ بھی پائپ بھی شروع ہو گئی، اور بدقسمتی سے درمیان میں اسی طرح تاریکی کا دور آ گیا، 4 سال اس صوبے پر اور پورا 4 سال پورے ملک، اور پھر KPK کی عوام تو ہم 10 سال سے دیکھ رہے تھے کہ ان ظالموں نے وہی بات کر دی جو ہم سنا کرتے تھے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ایک مریض، اس کا ایک آنکھ خراب تھا، اندھا تھا، اس کی علاج کے لیے، تو اس کو کہا گیا ڈاکٹر صاحب نے کہ میرے ساتھ تو اس کا علاج نہیں ہے، مگر جو آپ کا ٹیک آنکھ ہے اگر اس کو اندھا کرانا چاہتے ہو تو آپ کے لیے یہ علاج کرا سکتا ہو۔ تو PTI کی وہی مثال رہی کہ وہی بجائے اس کارٹلنگ کے عوام کو دینے کے ان سے لے لیا، اور آپ کا وہ منظور شدہ منصوبہ 4-5 سال تعطل کا شکار رہا اور بند رہا، ختم ہو گیا۔ ابھی دوبارہ تھوڑی ایک حکومت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دوبارہ ہماری ایک حکومت بنی، مختلف اپوزیشن پارٹیاں مل کر ایک اتحادی گورنمنٹ ہے۔ اس میں دوبارہ ہم نے جو چیزیں جو کیسز پہلے سے منظور شدہ ہے نواز شریف صاحب کی دور کے 2013 سے لے کر 2018 تک، اس کی فنڈنگ بھی ہو چکی ہے ڈپارٹمنٹ کو، اس کی منظوری، سروے، فیزیبلٹی سب کچھ ہو چکی ہے، مگر عوام کو اسے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو وہی دوبارہ بہت مشکل سے اس کی کیبنٹ سے دوبارہ منظوری کرا دی گئی دوبارہ۔ تو اس میں وہی جو اسکیم ہے، میرا یہ حلقہ نہیں تھا، سیاست یہ ہے کہ لوگ جس حلقے سے MNA بنتا ہے، MNA MPA جیسے الیکشن لڑتا ہے اس کے لیے لڑتا ہے، مگر میں نے پھر وہی آپ کے ساتھ، اس کارٹلنگ کے عوام کے ساتھ وہی رشتہ پھر برقرار رکھا اور پھر آپ کا نمائندہ بن گیا۔
کہ یہ اسکیم بھی میرا اسکیم ہے، اور یہ بہت سے کئی سالوں سے لوگ انتظار میں، یہ بہت ضروری ہے، اور ان عوام کو، کارڈلنگ کے عوام کو یہ تحفہ دینا چاہیے۔ تو جو اب نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ہمارا نیت صاف تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہی خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا، اور آپ کی جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس پر باقاعدہ پائپ پہنچ گیا، اور کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بہنیں اور مائیں اس سے مستفید ہوں گے، جو ہماری اصل مقصد ہے۔ تو آج اس لیے مجھے بہت خوشی تھی کہ اتنا بہت بڑا پروجیکٹ، اس کی دوبارہ آغاز، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کار خیر ہے، اور آپ کا یہ دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا، اور آپ کا حق بھی بنتا تھا۔ میں ان کے بارے آپ کے کوئی ڈیمانڈ رکھے میرے سامنے، اس پر بھی آؤں گا، مگر وہی جو موجودہ سیٹ اپ ہے، لوگ کہتے ہیں مہنگائی، ہم خود دیکھ رہے ہیں مہنگائی، ہم خود بھی ورکر لوگ ہیں، عوام کے اندر رہنے والے، صبح شام عوام میں ہوتے، واقعی بہت بڑی تکلیف ہے، بدترین مہنگائی، اور ہر ایک آدمی حیران سوچ میں کہ کیا بنے گا، مگر یہ کس کا گناہ ہے، کس کا جرم ہے، اس کا مجرم کون ہے، کس نے پاکستان کو اس حد تک لے کے گیا؟ اگر آپ موازنہ کرتے تو اس ہمارے چند 7-8 مہینوں کی موازنہ نہ کرے، پہلے موازنہ کریں نواز شریف کے 4 سال 2013 سے 2018 اور 17 تک موازنہ کرے کہ پاکستان کیا تھا اور اس سے کیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مگر اس طرح یہ تو سب کچھ اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا، بلڈنگ پاکستان کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا، جس طرح معاہدے اس نے کیے، اس شخص نے جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور جس طرح تباہی اس نے لے آئی، اس کے ان معاہدوں اور اس کی نالی کی وجہ سے ہمیں آج دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج عمران ہوتا، مہنگائی ہم ضرور مانتے ہیں، مگر پھر یہ گیس بھی نہیں ملنا تھا، یہ پیٹرول بھی نہیں ملنے تھے، اور چیز بھی نہیں ملنا تھا، وہ ملک کو ڈیفالٹ ہی ہونا تھا۔ ہمیں قوم کا درد یہ بات نہیں کہ ہماری کوئی اس طرح پالیسی اور یہ رہی، مگر جو کچھ آپ کو اس سے ورثے میں ملا وہ انتہائی خطرناک ملا۔ اگر ہم نے حکومت میں آئے مختلف پارٹیاں مل کر، تو وہ کوئی سیاست کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے آئے۔ تو یہ بات ہمارا ایک عزم ہے، قائد میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں، قیادت میں، اور وہ سمجھتے ہیں جس طرح ٹیم ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کی قابلیت اور اہلیت کو، اور جب ایک جذبہ اندر سے، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، جس طرح ہمارے الائز ایک جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے، مگر یہ بات نہیں کہ یہ کرتا درتا ہمارا ہے۔ ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ تیل کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمت، گیس کی قیمت، آٹے کی قیمت، لوگوں کی لائنیں، یہ ہماری خوشی سے نہیں، مگر اصل بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ظالموں نے جس طرح 10 سال KPK کا بیڑا غرق کیا، اس طرح پورے پاکستان کو ہر جگہ بدنامی دی۔ میں اس کے کس کارنامے کو یاد کرو، اسی دن دیکھ رہا تھا کہتے جشن منا رہے، وہی میں اسی دن سوات میں تھا، کہتے چیف منسٹر صاحب آ رہا ہے اپنے 10 سالہ دور کا جشن۔ میں نے کہا ہم بھی اس جشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی یاد ہے کہ وہی 350 ڈیم اس جشن پر جس سے وعدہ قوم سے کیا تھا، اور ہمیں بھی یاد ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں، وہی 50 لاکھ گھر، اور ہم بھی اس جشن میں شریک ہے کہ اس کے وہی ممبران اسمبلی، اس کے وہی وزیر مشیر جو 1000 پتی نہیں تھے، ارب پتی بن گئے،
اور جو سائیکل سے کدھر کدھر پہنچ گئے. ہم کہتے ہیں اس کو اس جشن کا اس صوبے میں کرپشن لوٹ مار کا بازار گرم کرنا, اقربا پروری کرنا, دوبارہ دہشت گردی کا لہر پلانا, یہ سارے پی ٹی آئی حکومت کے کارنامے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا اور اس ملک میں جھوٹ اور انتقام کا سیاست لانا. ہمارے قائد سے شروع کر کے ہم تک سب نے اس کو بغض لیا. نواز شریف سے شروع کر کے شہباز شریف سے. میں اگر ایک ورکر آپ کے سامنے کھڑا ہو, میرے خلاف بھی 30 کیسز بنا دیے گئے. میرے بیٹے کو جیل میں, چھوٹے بیٹے کو جو لندن سے آیا تھا, جیل میں ڈالا گیا. کئی انتقامی کارروائیاں ہو گئے, مگر ہم روئے نہیں, ہم ڈٹ کر کھڑے رہے. اور میں کہتا ہوں آپ روئے نہیں, آپ کو رونے سے کام نہیں چلے گا. آپ نے تو اس ملک کی عوام کی تباہی کر دیے. آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. کون مجرم ہے ہر چیز کو تباہ کرنے. اور مجھے دکھ ہو رہا ہے, میں تمام کس طرح سب کے لیے میں پتہ نہیں ہے کہ کون سا اس کے لیے کون سا قانون ہے کہ 8 بجے تک جج صاحبان انتظار کرتے رہے کہ پیشی میں پیش ہو. آپ تو وہی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیوی بستر مرگ پر تھی, اور کس طرح جیل میں, اور کس طرح وہ اندر رہا, اور کس طرح اس کو باہر پیرول پر چھوڑا گیا اور اندر جیل میں لایا گیا. تو اس ظالم کے ساتھ اور اس کے ان ظالم و جھوٹوں کے ساتھ وہی رویہ اگر نہیں تو انصاف تو کرنا چاہیے. یہ نہیں, یہ کون سا, یہ جیل کے اندر لوگ کیا کہیں گے جو جیلوں میں بند ہے کہ ان کے لیے انصاف کی کیا معیار ہے اور اس کے لیے انصاف کی کیا معیار ہے. ہم ضرور یہ دیکھتے. اور ہمارا وہی صدر, میں کہتا ہوں ان لوگوں پر بھی وہی آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے. اس صدر پر بھی آرٹیکل 6 جس نے ان کی خلاف ورزی کی, اس پر بھی, عمران خان پر بھی, وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پر بھی, کہ اس کو آئین کو اس طرح پامال کے رکھ دیا. یہ کون سے آسمان سے آئے؟ اس کے خلاف وہی بھی قانون میں پارلیمنٹ سے کہتا ہوں کہ اس کو پاس کرے. یہ ضروری ہے. اس نے اس ملک کا کیا حشر کر دیا. ابھی اگر سارے پاکستان کے عوام بھگت رہے تو یہ ان کے دیے ہوئے تحفے. تو میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح انہوں نے جتنا جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا اور حلیہ بگاڑ کے, اس نے کس کو معاف کیا؟ اس کو کوئی, میں کہتا ہوں اس طرح جھوٹے شخص کے ساتھ لوگ کیا ہوئے. اسی دن کیمپین چلائی, پورے پاکستان کو مفلوج رکھا. کیا نکلو, میرے خلاف امریکہ نے سازش کیا ہے. آپ نے سنا ہے نا, امریکہ نے سازش کی اور مجھے ہٹا دیا ہے. اور پھر اسی دن کہہ دیا کہ میں غلط ہوا, امریکہ نے کوئی سازش نہیں کیا. اس طرح جھوٹے کے پاس لوگ پھر کیوں جائے. اسی طرح بندے جس کا کوئی ایمان نہیں, جس کا کوئی قول فعل یو ٹرن, اور اس کے علاوہ صبح ایک بات کرتا ہے اور شام کو دوسری بات کرتا ہے. وہی ادارے جب ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس قوم پر انہوں نے مسلط کیا, ان کی سپورٹ سے بہت اچھے تھے, روزانہ تعریف کرتا تھا. مگر جب انہوں نے کہا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا ہے, اس ملک میں سب کے ساتھ ایک جیسا چلنا ہے, عمران خان کو پسند نہیں آئی. ابھی اگر کینیا میں کوئی بندہ مرتا ہے تو کہتا ہے افواج پاکستان نے مروا دیا. اگر وہی پولیس لائن مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے تو عمران کہتے کہ یہ بھی ہمارے افواج نے کیا. اس کو اتنے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے جو ابھی تک پاکستان بننے کے بعد انڈیا بھی نہ کر سکے. عمران خان وہی کام کر رہے اپنی ذات کے لیے. وہی یہودی ایجنٹ, اگر IMF سے بات ہوتی ہے تو اسی دن کے بھی ایک دن استعفے دیتے ہیں کہ اس طرح ملک میں عدم استحکام نظر آ جائے, اور دوسری دفعہ اگر ڈیل فائنل ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیے, اور پھر رو رہا ہے واپس آنے کے لیے. پھر واپس آنے کے لیے ایک دن دیتا ہے, دوسرے دن کہتے ہیں ہم نے نہیں دیا. تو اس طرح شخص اس پاکستان کی مسائل کا وہی ذمہ دار ہے, اور اس پاکستان کو مسائل سے نکال لے کی صلاحیت نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ اور اس کے اتحادی رکھتے ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ساتھ دے دے اس کا KPK کے عوام, دوبارہ ان گمراہ کے پاس اور اس کی ٹیم کے پاس نہ جائے. اس نے نہ پاکستان کو کوئی دیا نہ دے سکے گا, اور اس ملک کی اس کا ایجنڈا
اس سے زیادہ ہے نہیں. اس کی کیا ہے عمران خان کی باتیں بہت کرتا ہے. آپ کے بچے تو لندن میں, آپ کے سب کچھ تو وہی, آپ کا کیا ہے ایک ہی بندہ ہو, ملک نہ رہے پھر واپس چلے جائیں گے, مگر میں اور آپ یہاں رہیں گے. تو آپ سب کو کا احساس کرنا چاہیے کس نے پاکستان کو کیا دیا ہے. اور میں فخر سے کہتا ہوں جب بھی نواز شریف آئے ایٹمی دھماکوں سے شروع کر کے اس ملک میں ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ ہو, اس ملک میں استحکام لے آئے. تو آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شامل ہوئے لوگ ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ پورے علاقے کے لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور ایک دفعہ ہمیں بھی آزمائیں گے. ہم تو جب سے آئے تو کوئی ممبر دیا ہی نہیں ہے آپ نے. ایک جمشید مومن اپنے حلقے سے بیٹھا ہوا ہے, مگر آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ہمیں بھی آزمانا چاہیے, ہماری طرف بھی دیکھنا چاہیے. پھر دیکھ لے ہم اگر بغیر تنخواہ کے آپ کے ملازم بنے ہوئے, بغیر ممبر کے آپ کا کیس لڑ رہا ہے ہر جگہ, پارلیمنٹ, ایوانوں میں, کیبنٹ میں, اور آپ کے لیے وہی سے نکال کر لا رہا ہے. پھر جب آپ ممبر دے رہے تو پھر کیا نہیں کریں گے؟ پھر تو آپ کا پورا اختیار ہوگا کہ آپ نے ممبر بھی دیا ہے. ابھی آپ ہم سے پوچھ بھی سکیں گے اور ہم ساتھ بھی دیں گے. ستاسو مطالبو بارکی زما په خیال نن خو تاسو ته مطالبه کول پکار نو, سر د خوشحاله خبره پکار وا ټول خلکو ته. میر صاحب سره لګیام دغه ځای نه ما ته ښکاري دا کاټلنګ خلک ګیس نه غواړي, دومره ته نه دي خوشحاله. خوشحالي ستاسو ایکسپیکټ کوله, موږ ته پته را چې څومره لوی نعمت دی. بهرحال علاقې ته زه راغلی او زمونږ د خبره کوم او زه ستاسو زمونږ مقصد هم دغه دی او زه په دې ایمان عقیده ساتم چې د سیاست مقصد دا دی چې د الله تعالی د مخلوق دپاره څه کار کول او د هغو په ژوند کې اساني راوستل. زمونږ ایجنډه هم دغه زیات څه نه ده. نو ضرور یو ستاسو د مخکې نه زه چې راتلم نو ما خپل محکمې والا سره خبره وکړه چې موږ دې خلکو ته څه ورکولی شو. یوه خبره ستاسو د مخکې نه چې کم علاقو ته لاندې ګیس راغلی نو د هغې پرشر ډېر زیات کم دی او خلکو ته کافي مشکلات دي. نو د هغې لپاره زه د 8 انچ لاین 4 کیلومیټره اوږد باقاعده اعلان کوم چې هغه پرشر ریلیف ملاو. ستاسو یو کمپلینټ آفس هم زه د ګیس والا ته وایم چې کوم ځای کې ستاسو په مشاورت سره یو آفس هم کولاو او ستاسو کار چې کوم تقریبا د 62 کروڑ روپو جاب نمبر ستاسو په 14 فروری باندې ما دغو ته ګیس والا ته وایي چې باندې بورډ دا ډیټ هم ولیکئ چې دا څه نوی نه دا چې کوم په 2017 کې کیبنٹ نه اپروو شوی د مسلم لیگ په دور کې هغه پراجیکټ دی او نن هغه په 14 فروری د 62 کروڑ روپو جاب نمبر جاری شوی او انشاءاللہ تعالی نور به هم کوشش کوو تاسو وی چې نور حصه هم تاسو ته په دې کې میلاو شي بغیر د دې. اوس خبره ستاسو دوه خبرې زه پوه شوم ټولو مقررینو او ما سره تاسو بېل بېل میلاو شوي هم دا خبره کړې او تاسو کلیکټ هم دا ډیمانډ چې یو دلته د فیډرو بایفرکیشن دی او د هغې چې مطلب دا دی فیډر یې بیلې شي او لوډ پې کم شي ځکه بعضې وخت کې تاسو وایي لوډ ډېر زیاتېږي او هغې سره ولټیج هم کمیږي او بجلي هم دښ کېږي. نو د هغې بایفرکیشن ته تاسو له باقاعده اعلان کوم او منظوري ورکوم. بله ستاسو یو دویمه خبره د نادره دفتر مخکې چې کومې دفتر یې غټې وي نو ما هغو ته ویلي چې تاسو په دې کې ډبل شفټ شروع کړئ. په هغې کې ستاسو شروع شوی هم دی خو مزید بیا هم ستاسو مزید ډیمانډ چې یاره دا نور غټ شي نو زه د دې د اپګریډیشن هم اعلان کوم چې د هغه ځای نه راوځي او تاسو له یو ښکلی دفتر جوړ شي او په هغې کې د زنانه هم بیل کاونټر او د نارینه هم بیل کاونټر نو دغه ستاسو نور خواصې چې سړی شروع کې خبرې ډېرې مسایل ختمېږي په یو کلي کې هم نه کہ د یو ویلیج کونسل مسائل اوري نو هغه ډېر زیات دي او بیا پوره تحصیل مسایل د وړو چې څه مناسب د مرکز نه راځي او ته د صوبې نه راځي اوس هغه ټول داسې خبره پکې نشته
نو تاسو پکار ده چې هغه دواړو کې هغه حساب سره تاسو ته ستاسو تحصیل حق ملاویږي. ستاسو هم دا تمه ساتم چې کم مستحقین دي او ډېر غریبانان دي پکار تاسو مر سره پړکا ټک دی چې چا ځان له گزاره کیږي دا هغوی ته پکار دی چې بالکل گزاره نه کیږي کہ په میرټ هغه ته پرې دی هغه ته ملاو شي. نو دا هم یو کار خیر دی نیکه خبره ده. نو زه ستاسو هم دا امید او د سب ډویژن خبره دې وکړه چې یاره دا سب ډویژن نه موږ له د یو په ځای باندې دوه شي نو زه به دغه کیس وګورم او که فیزیبل نو ضرور به دوه سب ډویژنه کړو. ټیک شوه. بل د بیزو خرګي او کیس د هغې چې کوم ریمیننګ ایریاز دي زما ور د لاهور کې میټینګ شوی او اوس هم زموږ د ګیس د ټول افسران دلته ناست دي. نو زه د هغې کوشش کوم چې هغه واقعي هم ما منظور کړی د 2018 نه مخکې منظور دی او په هغې کې الیکشن ته یو کمپلیکیشن چې یاره کم کار شروع شوی ستاسو د کوم مین لاین اچولی شوی په هغې کې داسې کار نه شوی خو زما په هغې بھرپور کوشش دی په الله تعالی مې یقین دی هغه کار به هم کېږي هغه سکیم به هم ستاسو منظورېږي. ستاسو د ټولو ډېره مننه او ضرور پروټیکټر د هغو سره خبره به کوو زما سره ډایرکټ داسې اختیار نشته.